السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت نام کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 11 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 1 تا 5۔ عزیز طلبہ کرام، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے بارے میں بتایا کہ مال غنیمت دراصل کس کا مال ہے۔ عزیز طلبہ، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو اور اس مقابلہ کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں اور فتح کے بعد ایک اضافی اور زائد انعام کے طور پر کفار کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کے بارے میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب ہم سب سے پہلے ان آیات کے جو مشکل الفاظ ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے یسألونکا۔ یسألونکا کا مطلب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ تو یسألونکا آپ سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام اس بات کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ جو مال ہم نے جنگ سے حاصل کیا ہے اب اس کو ہم کس طرح آگے تقسیم کریں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا اس کو ایک خالی میدان میں یا بلند جگہ پر رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو کھا جاتی۔ اگر وہ مال آگ کھا جاتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جہاد جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قبول ہوا ہے۔ اگر آگ اس مال کو نہ کھاتی تو یہ ایک نشانی ہوتی کہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند چیزیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خاص چیز یہ بھی آپ نے فرمائی کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام آپ سے اسی مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ مال غنیمت کس کا مال ہے۔ تو یسألونکا پہلے لفظ میں صحابہ کرام نے جو سوال کیا اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے بعد الانفال، مال غنیمت۔ الانفال کا لفظ جو ہے یہ نفل کی جمع ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ہم سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ تو نوافل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہمارے فرضوں میں کوتاہی ہو گئی تو نوافل کی زائد عبادت ہمارے اس فرض کی کمی کو پورا کر دے گی۔ تو یہاں پر انفال کو مال غنیمت کہا گیا کہ جہاد کے جو اجر ہے، جہاد کا جو ثواب ہے جو اللہ نے مجاہد کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے تو وہ تو اس کو ملے گا، لیکن دنیا میں ایک اضافی نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہ مال غنیمت دیا۔ تو الانفال کا مطلب مال غنیمت۔ اس کے بعد اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس مال کے بارے میں آپس میں تشویش کا اظہار نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، بلکہ آپ لوگ اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو اور آپس میں کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب مت کرو۔ اس کے بعد اگر واجلت، ڈر جاتے ہیں، عربی عبارت کے اندر یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واجلت ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے قلوبہم، ان کے دل۔ تو ایمان والا جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل کیا ہے، وہ
وہ کانپ جاتا ہے، وہ خوف میں آ جاتا ہے کہ میں کسی غلط کام کی طرف جانے سے پہلے اپنے خدا کو دیکھ لوں، اپنے خدا کے حکم کو دیکھ لوں، اپنے خدا کی مرضی کو دیکھ لوں۔ تو مومنین کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان 5 آیات میں جو اہم نکات ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ہے مال غنیمت کے متعلق صحابہ کرام کی تشویش۔ تو صحابہ کرام کی تشویش کے بارے میں وہ میں نے آپ سے پہلے کر دیا بات کہ کیونکہ مال غنیمت کے بارے میں کوئی مستقل حکم نہیں آیا ہوا تھا ابھی تک، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ تو اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی حکم بیان فرما دیا کہ یہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ مال تم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد مومنین کی صفات، تو ان آیات میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کامل ایمان والا جو ہے وہ ظاہری اسباب تو اختیار کرتا ہے، لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو اصل بھروسہ ہے وہ کس پر رکھتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے۔ تو تیسری نشانی جو سچے ایمان والے کی ہے وہ یہ بیان کی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے۔ 5ویں نشانی یہ بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ کامل ایمان والا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 5 نشانیاں بیان کی گئی کہ جو آدمی ان 5 صفات کا مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ کیا ہے؟ سچے ایمان والا ہے، یہ سچے مومنین ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں یا ہم ان 5 صفات میں سے کسی ایک سے یا ساروں سے دور ہیں۔ اگر ہم دور ہیں تو اس کا ہم خود جائزہ لیں کہ ہم خدا کے ہاں کس قدر ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والے کہ جن کے اندر یہ 5 صفات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنین کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات ہیں، بہت بڑے مرتبے ہیں۔ اور دوسرا وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش ہے، معافی کا اعلان ہے، ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت والا رزق عطا فرمائے گا، عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ تو عزیز طلباء کرام، ہمارے ان آیات کے اندر جو سیکھا ہے وہ یہی کہ ہم ہر حال میں اپنے خدا کے احکامات کو اپنے مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔